پاکستان کے شہر لاہور سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام چاندنی تھا۔ چاندنی گاؤں اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک مہیب قصے کے لیے بھی مشہور تھا۔ یہ کہانی ایک پرانے درخت کے بارے میں تھی جو کہ مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ یہ درخت ایک عظیم اور پراسرار پیپل کا درخت تھا جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی تھیں اور جڑیں گہرائی میں دفن تھیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس درخت کے نیچے دفن ایک پرانا دفینہ ہے، لیکن اس کی قیمت ایک خوفناک قیمت ہے۔ ہر 15 تاریخ کو درخت کے نیچے سے ایک اندیکھا سایہ نکلتا تھا جو رات کے وقت گاؤں کی گلیوں میں بھٹکا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ سایہ ایک پراسرار مخلوق کا ہے جو اپنی قید سے آزاد ہو کر خوف پھیلانے آتی ہے۔ درخت کی جڑوں میں دفن دفینہ ایک بد روح سے منسلک تھا جو اس درخت میں قید تھی۔ ایک رات جب 15 تاریخ آئی، ایک نوجوان لڑکی مریم جو شہر سے گاؤں آئی تھی، اس پر اسرار کہانی کو سچ ثابت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رات کو درخت کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، اپنے ساتھ ایک چراغ اور ایک قلم لے کر تاکہ وہ حقیقت کا پتہ لگا سکے۔ جیسے ہی مریم درخت کے نیچے پہنچی، اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک سنسناہٹ ہے۔ درخت کی شاخیں غیر معمولی طور پر لرز رہی تھیں اور درخت کی جڑوں سے ایک پراسرار روشنی ابھر رہی تھی۔ مریم نے چراغ کی روشنی جڑوں کی طرف جھلکائی اور اچانک ایک گمبھیر آواز سنائی دی جو اس کی سماعت کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ درخت کے نیچے کی زمین پھٹ گئی اور ایک خوفناک مخلوق باہر نکلی جو ایک بدروح کی شکل میں تھی۔ اس بدروح کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی چیخیں پورے گاؤں میں سنائی دینے لگیں۔ مریم نے تیزی سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بدروح نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ گاؤں کے لوگ جاگے اور دیکھیں کہ مریم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً بزرگوں سے رابطہ کیا۔ بزرگوں نے بتایا کہ یہ بدروح ایک قدیم بدعا کا نتیجہ ہے اور اسے صرف ایک خاص طریقے سے قید کیا جا سکتا ہے۔ درخت کے نیچے دفینے کی حقیقت کو جاننے کے لیے گاؤں والوں نے ایک عبادت کا اہتمام کیا اور بدروح کو دوبارہ قید کر دیا۔ لیکن آج بھی چاندنی گاؤں میں ہر 15 تاریخ کو درخت کے نیچے ایک عجیب سی خاموشی اور ہوا کی سنسناہٹ محسوس کی جاتی ہے۔ مریم کی کہانی ایک انتباہ کے طور پر جانی جاتی ہے کہ جو لوگ اس درخت کے قریب جائیں انہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کبھی بھی ایسی چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کریں جو آپ کی قوت سے باہر ہو۔